زنیرہ نے اپنے سر پر سیاہ چادر کو اچھی طرح لپیٹا اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی قمیض کی شکنیں درست کی تاکہ اپنی گھبراہٹ کو چھپا سکے۔ اس کے سامنے شاہ انڈسٹریز کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی، جس کے شیشے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور عمارت کے پرتعش کوریڈور میں قدم رکھا، جہاں ہر طرف نفاست اور خاموشی کا راج تھا۔ استقبالیہ پر کھڑی لڑکی نے اسے ایک ٹوکن تھمایا اور انتظار کرنے کا اشارہ کیا۔ زنیرہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور بیگ سے اپنا موبائل نکال کر وال پیپر پر لگی اپنی 3 سالہ بیٹے ایان کی مسکراتی تصویر دیکھنے لگی۔ یہی وہ چہرہ تھا جس نے اسے اتنی ہمت دی تھی کہ وہ آج یہاں انٹرویو دینے پہنچ گئی تھی۔ ابھی وہ ایان کی معصوم آنکھوں کو دیکھ کر خود کو دلاسا ہی دے رہی تھی کہ اچانک بھاری آواز میں سیکرٹری نے پکارا، مس زنیرہ، آپ کی باری ہے، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے لرزتے قدموں کے ساتھ انٹرویو روم کے بھاری دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے بڑی سی میز کے پیچھے ارسلان شاہ اپنی گہری اور تیکھی نظروں کے ساتھ بیٹھا اس کی فائل کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ اس کے روبدار چہرے اور کمرے کے تناؤ نے زنیرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ ارسلان شاہ نے زنیرہ کی فائل میز پر پٹکی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی سرد نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے اسے زنیرہ کا یہاں ہونا ایک مذاق لگا ہو۔ مس زنیرہ، ہماری کمپنی کو اس عہدے کے لیے جس تجربے اور تعلیمی قابلیت کی ضرورت ہے، آپ اس کے معیار پر دور دور تک پورا نہیں اترتی۔ ارسلان کی آواز کی کاٹ نے زنیرہ کے اعتماد کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ اس نے فائل کے صفحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ محض ایک ڈگری ہونا کافی نہیں ہوتا، یہاں پروفیشنلزم چلتا ہے، جذبات نہیں۔ زنیرہ نے اپنی چادر کے پلو کو سختی سے بھینچا اور خاموشی سے اس کی تلخ باتوں کو برداشت کرتی رہی، جبکہ ارسلان کی نظریں اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اس کا وقت ضائع ہوا ہے۔ اس نے فائل بند کی اور اسے میز کے دوسرے کونے پر دھکیلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ وہ جا سکتی ہے، کیونکہ اس کمپنی میں نااہل لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زنیرہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی فائل اٹھائی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ ابھی اس نے دروازے کا ہینڈل تھاما ہی تھا کہ پیچھے سے ارسلان کی آواز گونجی، 1 منٹ رکیں۔ زنیرہ وہیں ساکت کھڑی ہو گئی اور دھیرے سے مڑی۔ ارسلان کی نظریں اب فائل کے آخری حصے سے باہر نکلے ہوئے ایک سادہ سے کاغذ پر جمی تھی جو زنیرہ نے اپنی مجبوری میں لکھا تھا۔ اس نے وہ ہینڈ ریٹن نوٹ اٹھایا اور اسے دوبارہ غور سے پڑھنے لگا، جس میں زنیرہ نے اپنی بے بسی، اپنی بیوہ ہونے اور اپنے چھوٹے بیٹے کی ذمہ داری کا ذکر نہایت شکستہ الفاظ میں کیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ارسلان کے چہرے کے سخت تاثرات میں ایک لمحے کے لیے تبدیلی آئی اور اس نے نوٹ سے نظریں ہٹا کر دوبارہ زنیرہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی بے بسی اور انا کی جنگ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ کاغذ میز پر رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے اس تحریر نے اسے کچھ دیر کے لیے ساکت کر دیا ہو۔ ارسلان نے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا رکا دوبارہ میز پر رکھا اور کرسی پر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا لی۔ اس کی نظریں اب زنیرہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جیسے وہ اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے سچ کو کریدنا چاہ رہا ہو۔ کیا واقعی آپ بیوہ ہیں؟ اس کا سوال جتنا مختصر تھا زنیرہ کے لیے اتنا ہی تکلیف دے بھی۔ زنیرہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکائیں، پھر پلکیں اٹھا کر سیدھا ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر ابھری، مگر لہجے میں چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ جی ہاں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے والدین بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا اور اپنی ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی۔ اس کی نظریں اب بھی زنیرہ پر جمی تھی۔ وہ شاید یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ عورت ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہی، اور یہ بچہ جس کا ذکر آپ نے یہاں کیا ہے، کہ آپ اکیلی اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہیں۔ اس شہر میں ایک تنہا عورت کے لیے اس طرح جینا آسان نہیں ہوتا۔ ارسلان کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی سختی تو نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی چبھن ضرور تھی، جیسے وہ اسے یاد دلا رہا ہو کہ وہ کتنی کمزور پوزیشن میں ہے۔ زنیرہ کو اس کے سوالات اپنی توہین محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی مجبوری کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اس سے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے تھاما اور ارسلان کے اگلے سوال کا انتظار کرنے لگی۔ زنیرہ نے اپنی ٹھوڑی ذرا سی بلند کی اور ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ٹھہرے ہوئے مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، مسٹر ارسلان شاہ، میں یہاں آپ کے سامنے اپنی غربت کی نمائش کرنے یا ہمدردی کے 2 بول سمیٹنے نہیں آئی ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ چھین کر ایک بات بہت اچھی طرح سکھا دی ہے کہ دنیا میں مفت کی ہمدردی صرف کمزور بناتی ہے، اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے مضبوط بننا ہے۔ میں نے اس نوٹ میں سچ صرف اس لیے لکھا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں اس نوکری کے لیے کتنی سنجیدہ ہوں اور مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے۔
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ میری بیوی یا میری ممتا کا یہاں بیٹھ کر تجزیہ کریں۔ زنیرہ کی آواز میں موجود عزت نفس اور خودداری نے کمرے کی فضا بدل کر رکھ دی۔ ارسلان جو اب تک اسے کام سی ضرورت مند عورت سمجھ رہا تھا، اس کی جرت پر دنگ رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ زنیرہ شاید رو پڑے گی یا مزید گڑ گڑائے گی، مگر اس کے برعکس اس نے اپنی عزت نفس کو ترجیح دی۔ ارسلان نے کرسی پر اپنی پوزیشن بدلی اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ عورت جو چند لمحہ پہلے اسے نااہل لگ رہی تھی، اب اسے اپنی ہمت اور پورے اعتماد لہجے سے متاثر کر چکی تھی۔ مگر ارسلان شاید اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی فائل بند کرتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ ارسلان نے کچھ دیر خاموشی سے زنیرہ کے چہرے پر پھیلی خودداری کا مطالعہ کیا، پھر ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے میز پر رکھی پینسل سے کھیلنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پراسرار مسکراہٹ تھی جسے سمجھنا زنیرہ کے لیے ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے مس زنیرہ، آپ کی ہمت اور یہ دو ٹوک انداز مجھے پسند آیا۔ میں آپ کو یہ نوکری دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میری یہ خاص شرط ہے۔ ارسلان کے لہجے میں اب ایک کاروباری سختی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا تھا جو زنیرہ کو بے چین کر گیا۔ زنیرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ارسلان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسے ایک پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے جو صرف دفتری امور ہی نہ سنبھالے بلکہ اس کے کچھ ذاتی معاملات میں بھی اس کا ساتھ دے سکے، اور اس کے بدلے وہ اسے تنخواہ اور مراعات ملیں گی جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زنیرہ کو اس کی باتوں میں چھپا ابہام کھٹکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس نوکری کے پیچھے کوئی گہری چال یا کوئی ایسی قیمت جو شاید اسے اپنی آزادی سے چکانی پڑے۔ ارسلان نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ وہ اس آفر پر اچھی طرح غور کر لے، کیونکہ یہ موقع اسے دوبارہ نہیں ملے گا۔ زنیرہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف ایان کا مستقبل تھا اور دوسری طرف ارسلان کی وہ عجیب سی شرط جس نے اسے وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اسے اپنی پشت پر ارسلان کی فاتحانہ نظریں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زنیرہ جب اپنے چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں پہنچی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ اس کا تھوڑا بہت سامان گلی میں بکھرا پڑا تھا اور مالک مکان ہاتھ میں چابیوں کا گچھا لٹکائے غصے سے کھنکار رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا زنیرہ، 3 مہینے سے تم نے ایک پائی نہیں دی، اب یہاں تمہاری جگہ کسی اور کو دے دی میں نے۔ مکان مالکن کی آواز گلی کے لوگوں کی توجہ کھینچ رہی تھی، جس نے زنیرہ کی رہی سے ہمت بھی توڑ دی۔ اسے منت سماجت کی ایان کی دہائی دی جو سہم کر اپنی ماں کی چادر سے لپٹ گیا تھا، مگر اس عورت کا دل نہیں پسیجا۔ آج کی رات بھی تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی، اپنا یہ ملبہ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ ان تلخ باتوں نے زنیرہ کے اندر ایک خوفناک سناٹا بھر دیا۔ وہ سڑک کے کنارے ایان کو گلے سے لگائے بیٹھ گئی اور اپنی بے بسی پر خاموشی سانسوں بہانے لگی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس بے رحم شہر میں چھت کے بغیر ایک عورت اور بچے کا وجود کتنا غیر محفوظ ہے۔ اس کے کانوں میں ارسلان شاہ کے وہ الفاظ گونجنے لگے کہ اس موقع کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے حالات نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اس کی انا اور خودداری اب اس کے بیٹے کی بھوک اور بے گھری کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں ڈوبی سڑک اور ایان کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ میں موجود شاہ انڈسٹریز کا وہ کاغذ نکال لیا جس پر ارسلان کا نمبر درج تھا۔ شاہ ولا کے پرتیش ڈرائنگ روم میں اس وقت ایک الگ ہی تناؤ کی کیفیت تھی۔ ارسلان شاہ صوفے پر بیٹھا سامنے موجود دادی جان کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دادی جان آج کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ کب تک ارسلان؟ آخر کب تک تم مجھے زندگی کو اس طرح کام کے بوجھ تلے دبا کر رکھو گے؟ مجھے اس گھر میں چہل پہل چاہیے، مجھے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا ہے۔ دادی جان کی آواز میں ممتا کی تڑپ اور حکم دونوں شامل تھے۔ ارسلان نے بیزاری سے اپنے بال پیچھے کیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، دادی جان آپ جانتی ہیں کہ میں ان جذباتی رشتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ شادی میرے لیے صرف ایک بوجھ ہے جس کا بوجھ اٹھانے کی مجھ میں سخت نہیں ہے۔ دادی جان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر اس نے 1 مہینے کے اندر شادی نہ کی تو وہ دوا لینا چھوڑ دیں گی اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ ارسلان اپنی دادی سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کی یہ جذباتی دھمکی اس کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں اپنی فیملی ہسٹری کے وہ تلخ سائے لہرا رہے تھے جنہوں نے اسے عورت ذات سے بدظن کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل ٹہل رہا تھا کہ اچانک اسے زنیرہ کا خیال آیا، وہ عورت جس کی آنکھوں میں خودداری تھی اور حالات میں بے بسی تھی۔ اس کے دماغ میں خطرناک مگر کارآمد منصوبہ بننے لگا، اسے ایک ایسی شادی جو صرف کاغذوں تک محدود ہو اور جو دادی کی ضد کو بھی پورا کر دے،
اور اس کی آزادی میں بھی مخل نہ ہو۔ اگلی صبح ارسلان شاہ اپنے آفس کے وسیع کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا جب سیکرٹری نے اطلاع دی کہ زنیرہ آئی ہے۔ ارسلان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ جیسے زنیرہ اندر داخل ہوئے، ارسلان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی گرد ہلکے صاف بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر سوئی نہیں ہے۔ ارسلان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی سے کام لیا۔ زنیرہ نے نظریں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اس کا دل اپنی ہمت پر لرز رہا تھا۔ ارسلان نے اپنی میز سے ایک فائل نکالی اور اسے زنیرہ کی طرف سڑکاتے ہوئے نہایت سرد اور کاروباری لہجے میں رکھی۔ مجھے اپنی دادی کی ضد پوری کرنی ہے۔ میں اپنی اصل آفر کرنے کے لیے کاغذی بیوی کی مجھے ضرورت ہے۔ ایک معاہدہ ہوگا، کانٹریکٹ، جس کی مدت 1 سال ہوگی۔ اس دوران آپ کو میرے گھر میں بیوی بن کر رہنا ہوگا تاکہ دادی کو تسلی ہو سکے۔ زنیرہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان نے بات جاری رکھی۔ اس کے بدلے میں آپ کے بیٹے کی تمام ذمہ داریاں، اس کی تعلیم، اس کا اپنا گھر اور ایک بھاری رقم آپ کو دی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس نکاح کی حقیقت میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، اور 1 سال بعد ہم خاموشی سے الگ ہو جائیں گے۔ زنیرہ کو لگا جیسے اس کے گرد دیواریں گھوم رہی ہوں۔ یہ نوکری نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا سودا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور اگر میں انکار کر دوں؟ ارسلان نے کندھے اچکائے اور بے نیازی سے کہا، تو پھر آپ باہر جا کر اپنے لیے کسی مسیحا کو ڈھونڈ سکتی ہیں، مگر یاد رہے کہ سڑک پر رات گزارنا اور ایان کا بھوک سے رونا اس معاہدے سے کئی زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ زنیرہ نے بند آنکھوں سے ایان کا معصوم چہرہ سوچا اور ایک گہرا دکھ بھرا سانس لے کر فائل اپنی طرف کھینچ لی۔ ارسلان کی اس شرمناک مگر پرکشش پیشکش نے زنیرہ کے وجود میں ایک آگ سی بھر دی۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر ارسلان شاہ، میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، بے سہارا ہوں، تو کیا آپ میری عزت اور میرے ایمان کا سودا کریں گے؟ زنیرہ کی آواز کمرے میں گونجی جس میں برسوں کی جمع شدہ تلخی اور غیرت نفس شامل تھی۔ آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت کے بلبوتے پر آپ کسی کی زندگی کو تماشا بنا سکتے ہیں۔ شادی کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی ایسی شے ہوں جسے آپ اپنے مقصد کے لیے کرائے پر لے سکیں۔ مجھے بھوکا مرنا منظور ہے، سڑک پر سونا منظور ہے، مگر اپنی روح کا سودا کرنا ہرگز منظور نہیں۔ اس نے ارسلان کی میز پر پڑی وہ فائل جھٹکے سے پرے ہٹائی اور حقارت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ آپ بہت بڑے بزنس مین ہوں گے، لیکن انسانیت کے معاملے میں آپ بہت چھوٹے انسان نکلے۔ یہ کہہ کر زنیرہ تیزی سے مڑی اور ارسلان کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارسلان کرسی پر ساکت بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ حالات کی ماری ہوئی ایک عورت اس کی اتنی بڑی رقم اور سہولیات کی پیشکش کو ٹھوکر مار دے گی۔ زنیرہ کے ان سخت الفاظ نے ارسلان کے غرور کو ایک گہری چوٹ لگائی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جھلکتی وہ سچی نفرت اور ارسلان کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی۔ آفس سے نکل کر جب زنیرہ فٹ پاتھ پر پہنچی تو دوپہر کی تپتی دھوپ اور سڑک کے شور نے اس کا استقبال کیا، مگر اسے اپنے اندر ایک عجیب سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس پارک کی طرف بڑھی جہاں وہ ایان کو ایک جاننے والی خاتون کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ دور سے اس نے دیکھا کہ ایان ایک بینچ پر بیٹھا سسک رہا ہے اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ جیسے ایان کی نظر اپنی ماں پر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ مما، بھوک لگی ہے، گھر چلے نا۔ ایان کے ان معصوم الفاظ نے زنیرہ کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے، اور گھر تو اب رہا ہی نہیں تھا۔ وہ ایان کو لے کر ایک سستی سی فوڈ سٹال پر گئی اور اپنی بچی کچی جمع پونجی سے اسے ایک بسکٹ کا پیکٹ اور پانی خرید کر دیا، جبکہ وہ خود بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے شام کا سایہ گہرا ہونے لگا، زنیرہ کی ہمت جواب دینے لگی۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کی نظریں اسے اپنی بے ردائی اور بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوا کہ ایک تنہا عورت کے لیے اس معاشرے کی سڑکیں کسی مقتل سے کم نہیں ہیں۔ جب رات کے اندھیرے نے ہر طرف ڈیرے ڈال دی اور ایان تھک کر اس کی گود میں سو گیا تو زنیرہ کو ارسلان شاہ کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے دماغ پر بجتے محسوس ہوئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی انا شاید اس کے اپنے لیے تو بہت قیمتی تھی، مگر اس معصوم بچے کی زندگی کے سامنے بہت چھوٹی پڑ گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور ارسلان کے نمبر ڈائل کیا۔ اس کی آنکھوں سے گرے آنسو اس کے فیصلے کی گواہی دے رہے تھے۔ جب ارسلان کے فون کی اسکرین پر زنیرہ کا نام چمکا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر بے رحم مسکراہٹ آ گئی۔ دوسری طرف زنیرہ کی آواز ضبط کی وجہ سے تھر تھرا رہی تھی۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔
सुनैरा ने रुक रुक कर कहा, अयान हमेशा मेरे साथ रहेगा, आप इसे मुझसे दूर नहीं करेंगे और दादी जान के सामने हम इसे मेरा भांजा या किसी अजीज का बच्चा जाहिर नहीं करेंगे। वो मेरा बेटा बनकर ही इस घर में रहेगा। अरसलान ने कुर्सी की पुछ से टेक लगाई और सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे आपके बच्चे से कोई मसला नहीं है, वो शाहविला में रह सकते हैं, बशर्त ये कि वो मेरी जिंदगी और मेरे सुकून में मखल ना हो। कल सुबह ठीक 9 बजे गाड़ी आपको लेने पहुंच जाएगी, तैयार रहिएगा। फोन बंद होते ही सुनैरा ने अयान के माथे पर बोसा दी और फूट फूट कर रो पड़ी। इसे लग रहा था जैसे इसने अयान की जिंदगी खरीदने के लिए अपनी रूह का सौदा कर लिया। अगली सुबह जब शाह इंडस्ट्रीज की काली चमकती हुई गाड़ी इस कच्ची बस्ती के ठिकाने पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों की हैरत ज़दा नजरें सुनैरा का पीछा कर रही थी। वो अपना मुख्तसर सा सामान और अयान का हाथ थामे गाड़ी में जा बैठी। इसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कैद खाने की तरफ जा रही है, एक ऐसा कैद खाना जिसकी दीवारें सोने की थी मगर जहां इसकी अपनी मर्जी का कोई गुजर नहीं था। अरसलान शाह ने इसे अपनी जरूरियत के लिए चुना था और जुनैरा ने अपने बेटे की जरूरत के लिए अरसलान को, मगर इस सौदेबाजी में दिल के जज्बात का कहीं कोई जिक्र न था। शाहविला के पुरतैश ड्राइंग रूम में कदम रखते जुनैरा की आंखें वहां की शान शौकत देख कर चुंधिया गई, मगर इसके दिल पर खौफ का साया बरकरार था। अरसलान ने पहले तमाम इंतजामात कर रखे थे। एक करीबी काजी और 2 गवाह वहां पहले से मौजूद थे जिन्हें खामोश रहने के लिए भारी रकम दी गई थी। निकाह की मुख्तसर सी तकरीब शुरू हुई जहां फजा में खुशी की बजाय एक अजीब सी संगीनी और खामोशी का राज था। जुनैरा का हलक खुश्क हो रहा था। जब काजी ने इससे इजाबो कबूल के लिए पूछा तो इसे लगा जैसे इसके अल्फाज हलक में फंस गए हों, मगर इससे अयान के नन्हे हाथ की गिरफ्त महसूस की और निहायत नहीफ आवाज में कबूले कह दिया। जैसे निकाह नामे पर दस्तखत हुए, अरसलान ने एक सर्द निगाह जुनैरा पर डाली जिसमें कोई जज्बा या अपनायत नहीं थी बल्कि एक काम मुकम्मल होने का इत्मीनान था। दादी जान जो अब तक दूसरे कमरे में थी अरसलान के बुलाने पर बाहर आई और जुनैरा को देखते इनके चेहरे पर एक वालिहाना मुसरत दौड़ गई। इन्होंने आगे बढ़कर जुनैरा की पेशानी चूमी और इसे ढेरों दुआएं दी, ये समझे बगैर कि ये रिश्ता एक मुआहदे की बुनियाद पर खड़ा है। जुनैरा को दादी जान की ममता भरी शफकत देखकर शदीद गिल्ट का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वो इसे एक नेकदिल औरत को बहुत बड़े धोखे में शरीक कर रही है। अरसलान ने बड़ी महारत से दादी को यकीन दिलाया कि ये शादी इसकी अपनी पसंद से हुई है, जबकि जुनैरा खामोशी से अपनी आंखें झुकाए अयान को अपने साथ लिपटाए खड़ी रही, जिसके लिए इस पुरतेश घर का हर कोना अजनबी और परदेसी था। निकाह के फौरन बाद अरसलान ने जुनैरा को शाहविला की ऊपरी मंजिल पर वाक़ई एक कुशादा कमरे में मुंतकिल होने का इशारा किया। जैसे वो कमरे में दाखिल हुए, वहां की आसाइश और कीमती फर्नीचर ने इसे एक पल के लिए साकित कर दिया, मगर अरसलान के कदमों की चाप इसे फौरन हकीकत की तरफ लौटा दिया। अरसलान ने कमरे का दरवाजा नीमवा छोड़ा और इंतहाई सर्द लहजे में मुखातिब हुआ, ये तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कमरा है, यहाँ तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन याद रखना कि ये रिश्ता सिर्फ दादी के सामने एक दिखावा है। इसने जुनैरा के करीब आकर अपनी बात पर जोर देते हुए मजीद कहा, तुम्हारी हुदूद इस कमरे और दादी के आराम तक महदूद है। मेरे जाती कमरे या मेरी जिंदगी के मामलात में दखल देने की कोशिश हरगिज मत करना। हम सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले 2 अजनबी हैं जिनके दरमियान एक कानूनी कागज की दीवार है। जुनैरा ने एक बेहिसी को खामोशी से सुना। इसकी आंखों में आंसू तो थे, मगर लहजे में अब भी वो पुरानी खनक बाकी थी। इसने अयान को बेड पर बिठाते हुए अरसलान की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, मुझे आपकी दीवारों से कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर अरसलान, मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के सर पर छत के लिए आई हूँ। आपका गुरूर आपको मुबारक हो। अरसलान इसका जवाब सुनकर तलमलात हो गया, मगर कुछ कहे बगैर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जुनैरा ने अयान को गले लगाया और इस आलीशान कमरे के सन्नाटे में खुद को बेहद तन्हा महसूस करने लगी। शाहविला की पुरसुकून फजा में जुनैरा और अयान की मौजूदगी दादी जान के लिए किसी बहार से कम नहीं थी। वो निहायत मोहब्बत से अयान को अपने साथ लगाकर बैठ जाती और इसे कहानियां सुनाती। जुनैरा ने भी जल्दी खुद को घर के कामों में मसरूफ कर लिया। वो किचन से लेकर दादी जान के अद्वियात तक हर चीज का ख्याल इतनी नफासत से रखती कि घर के मुलाजमीन भी इसकी सलीकामंदी के मोतरफ हो गए। दादी जान जुनैरा की इस खिदमत और शराफत को देखकर अक्सर अरसलान से कहती कि वो बेहद खुश नसीब है जो इसे ऐसी जीवन साथी मिली, मगर अरसलान इन बातों पर सिर्फ एक पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर लेता। हैरत अंगेज तौर पर अयान जो आमतौर पर अजनबियों से डरता था, अरसलान के गिर्द घूमने की कोशिश करता। एक शाम जब अरसलान थका हुआ लाउंज में बैठा था, अयान अपनी छोटी सी गेंद लेकर इसके पास जा खड़ा हुआ और मासूमियत से इसे खेलने की दावत दी। अरसलान ने पहले तो इसे नजरअंदाज करना चाहा, मगर बच्चे की मासूम आंखें और मुसलसल जिद ने इसके अंदर की सख्ती को थोड़ी देर के लिए पिघला दिया।
اور اس نے خاموشی سے گیند پکڑ کر اس کی طرف اچھال دی۔ زنیرہ دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اسے یہ دیکھ کر سکون ملا کہ ارسلان سخت ظاہر ہوتا تھا، اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی انسانیت باقی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ارسلان، دادی جان اور زنیرہ بیٹھے تھے کہ اچانک گھر کے بڑے دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کچھ ہی لمحوں بعد ایک پراعتماد اور تیز ترار لڑکی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ یہ منہال تھی، ارسلان کی دور پار کی کزن، جو عرصہ دراز سے ارسلان سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے دادی جان کو بھی اپنے بس میں کر رکھا تھا۔ زنیرہ کو ارسلان کے ساتھ اس طرح بیٹھے دیکھ کر منہال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس نے زنیرہ کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور ارسلان کی طرف مڑ کر بلند آواز میں پوچھا، ارسلان یہ سب کیا ہے؟ دادی کہہ رہی ہیں کہ تم نے نکاح کر لیا ہے اور وہ بھی اس لڑکی سے۔ منہال کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ زنیرہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں بھینچ لی۔ ارسلان نے بڑی بے نیازی سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سرد لہجے میں جواب دیا، ہاں منہال، یہ میری بیوی زنیرہ ہے اور اب سے یہ گھر کا اس کا بھی ہے۔ منہال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے زنیرہ کی چادر اور اس کے سادہ سے حلیے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ارسلان شاہ کا انتخاب اتنا گرا ہوا ہوگا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زنیرہ نے خاموشی سے نیچی نظریں کیے اس کی جلی کھٹی باتیں سنی، مگر اس سے احساس ہو گیا کہ شاویلا میں اب اس کے لیے ایک نیا محاذ کھل گیا ہے جہاں سے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ منہال کا وجود شاویلا میں ایک سلگتے ہوئے طوفان کی طرح تھا جس نے آتے ہی گھر کے پرسکون ماحول میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت زنیرہ کے پیچھے لگی رہتی اور اس کی ہر حرکت میں کیڑے نکالتے۔ ایک دوپہر جب زنیرہ دادی جان کے لیے کچن میں سوپ بنا رہی تھی، منہال وہاں پہنچی اور ملازمین کے سامنے بلند آواز میں طنز کرنے لگی، جسے دیکھو وہ مالکن بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان کے معیار کا تو سب کو پتہ ہے، لگتا ہے اسے کوئی بہت بڑی مجبوری تھی جو اسے تم جیسی بیکورڈ لڑکی کو اس گھر میں لانا پڑا۔ زنیرہ نے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، مگر منہال اس کی خاموشی سے مزید آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر زنیرہ کے ہاتھ سے برتن گرانے کی کوشش کی تاکہ اسے نیچا دکھا سکے، لیکن زنیرہ کی بربادی نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ منہال نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس نام نہاد شادی کی حقیقت ڈھونڈ کر رہے گی اور زنیرہ کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی۔ زنیرہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ ارسلان کی خاموشی اور منہال کی دشمنی کے درمیان اس کا سفر کتنا کٹھن ہونے والا ہے، کیونکہ منہال کی نظریں اب ایان پر بھی تھیں جو اس کی نفرت کا اگلا نشانہ بن سکتا تھا۔ اگلے روز ناشتے کے وقت ارسلان نے سب کی موجودگی میں اعلان کیا کہ اب سے زنیرہ گھر پر رہنے کے بجائے آفس میں اس کی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرے گی۔ ارسلان کا یہ فیصلہ سن کر جہاں زنیرہ حیران رہے گی، وہاں ہی منہال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زنیرہ آفس میں بھی ارسلان کے قریب رہے۔ ارسلان نے زنیرہ کی قابلیت اور خودداری کو دیکھتے ہوئے اسے یہ عہد دیا تھا، مگر اس کا اصل مقصد اسے منہال کے زہریلے جملوں سے دور رکھنا بھی تھا۔ جب زنیرہ پہلے دن تیار ہو کر آفس پہنچی تو ارسلان نے اس سے ایک الگ کیبن دیا اور کام کی سخت ہدایات جاری کی تاکہ دفتر نظم و ضبط برقرار رہے۔ زنیرہ نے بڑی محنت اور لگن سے کام سنبھالا، جس سے ارسلان کے دل میں اس کی پروفیشنل مہارت کے لیے چھپی ہوئی تعریف ابھرنے لگی۔ آفس کے لوگ بھی زنیرہ کی سادگی اور کام کے معیار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، مگر ارسلان نے اپنے رویے میں وہی پرانی سرد مہری برقرار رکھی تاکہ کوئی ان کے درمیان موجود اس معاہدے کی بو نہ پا سکے۔ زنیرہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ گھر ہو یا آفس، ارسلان کی شخصیت ایک ایسی پہیلی ہے جسے حل کرنا جتنا مشکل ہے، اس سے دور رہنا اتنا ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ آفس میں کام کے دوران ایک شام دیر ہو گئی اور عملہ جا چکا تھا۔ زنیرہ اپنی فائلیں سمیٹ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ ارسلان اپنے کیبن میں سر تھامے بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ایسی اذیت تھی جو زنیرہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خاموشی سے کافی کا کپ بنا کر اس کے پاس لے گئی، جسے دیکھ کر ارسلان نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس لمحے ارسلان کی آنکھوں میں وہ مخصوص غرور نہیں تھا بلکہ ایک گہرا سناٹا تھا۔ باتوں باتوں میں ارسلان کے لبوں سے اپنی ماں کا تذکرہ نکلا، جس نے اسے بچپن میں اس پرتعیش مگر بے حس زندگی کے حوالے کر کے کسی اور کے ساتھ ناتا جوڑ لیا تھا۔ ارسلان نے بتایا کہ اس دن کے بعد سے اس محبت اور رشتوں کے نام سے جڑ ہو گئی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہر عورت مفاد پرست ہوتی ہے۔ زنیرہ نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی اور اسے احساس ہوا کہ ارسلان کی یہ سرد مہری دراصل ایک دفاعی حصار ہے جو اس نے خود کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنے گرد کھڑا کر رکھا ہے۔ ایسا زنیرہ کو ارسلان کی شخصیت کے اس پوشیدہ دکھ نے اسے ایک سنگ دل انسان کی بجائے ایک زخمی انسان کے طور پر دکھایا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ارسلان کے لیے ہمدردی کی ایک نئی لہر ابھری۔ اگلی صبح شاہ ویلا میں معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ارسلان رات کی اس گفتگو کے بعد زنیرہ سے نظریں ملانے سے کتراتا رہا۔
जैसे इसे अपनी कमजोरी दिखाने पर पछतावा हो रहा हो। दूसरी तरफ मिनहाल, जो काफी दिनों से किसी बड़े मौके की तलाश में थी, इसने एक खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया। इसने घर के पुराने मुलाजिम को भारी रकम देकर अरसलान के कमरे की वो फाइल निकलवाने की कोशिश की जिसमें निकाह के मुआहदे के कागजात मौजूद थे। शाम के वक्त जब घर में सब चाय के लिए जमा थे, मिनहाल ने निहायत चालाकी से अरसलान और जुनैरा के दरमियान होने वाली एक अधूरी बात को पकड़कर दादी जान के सामने सवाल उठा दिया। दादी, आपको नहीं लगता कि अरसलान और जुनैरा के दरमियान वो मोहब्बत नहीं जो एक नए जोड़े में होनी चाहिए? जुनैरा तो अब भी अरसलान को सर कहकर मुखातिब करती है। मिनहाल के जहरीले सवाल ने दादी जान को सोच में डाल दिया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, अरसलान ने जुनैरा का हाथ थाम लिया और इसकी आंखों में देखकर बड़े ठहरे हुए लहजे में बोला, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज की मोहताज नहीं होती मिनहाल, और जुनैरा का एहतराम इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अरसलान का यह अचानक बदला हुआ रवैया और जुनैरा का हाथ थामना न सिर्फ मिनहाल को आग बगोला कर गया, बल्कि जुनैरा के दिल की धड़कनें भी बेतरतीब कर गया। इससे महसूस हुआ जैसे अरसलान इसे सिर्फ दादी के सामने नहीं बल्कि हकीकतन दुनिया के सामने अपनी ढाल बना रहा है। मगर इसके ठंडे हाथ की गिरफ्त जुनैरा को भी ये जता रही थी कि ये सब अभी भी एक मुआहदे का हिस्सा है। मिनहाल ने जब देखा कि अरसलान जुनैरा की ढाल बनकर खड़ा हो गया तो इसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार करने का फैसला कर लिया। इसने चुपके से जुनैरा के कमरे में जाकर इसके बैग की तलाशी ली और वो पुराना खत ढूंढ निकाला जो जुनैरा ने नौकरी के लिए अरसलान को लिखा था, जिसमें इसने अपनी बेबी और अयान का जिक्र किया था। मिनहाल ने वो खत ले जाकर दादी जान के सामने पटक दिया और चीख कर बोली, दादी, आप जैसे पाक दामन बहू समझ रही हैं, इसने अरसलान को ब्लैकमेल करके शादी की है। ये खत देखें जिसमें इसने अपनी गुर्बत का रोना रोकर अरसलान को फंसाया। दादी जान ने लड़ते हुए हाथों से वो खत पढ़ा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू दुख के नहीं बल्कि सदमे के थे। अरसलान भी शोर सुनकर वहां पहुंच गया और जब इसने वो खत मिनहाल के हाथ में देखा तो इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जुनैरा वहां बुत बनी खड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा और इसे अयान के साथ दोबारा सड़क पर जाना पड़ेगा। अरसलान ने आगे बढ़कर मिनहाल के हाथ से वो खत झपटा और इससे टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। हाँ, इसने खत लिखा था और मैंने इसे पढ़कर ही इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए थी जो अपने बच्चे के लिए लड़ना जानती हो, ना कि तुम्हारी तरह दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने वाली। अरसलान की धार ने पूरे हॉल में सन्नाटा कर दिया और पहली बार इसने सबके सामने जुनैरा को अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम किया, जिसने जुनैरा के गिरते हुए आंसुओं को रोक दिया। दादी जान ने आगे बढ़कर जुनैरा को गले लगा लिया, जबकि मिनहाल अपनी नाकामी पर पांव पटकती वहां से चली गई। रात के पिछले पहर जब शाहवेला के तमाम चिराग गुल हो चुके थे, जुनैरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों में अपनी उलझने सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अरसलान का सबके सामने इसका दिफा करना किसी मौजज़े से कम नहीं था, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि अरसलान ने ये सिर्फ दादी के लिए किया या इसके पीछे कोई और जज्बा भी था। अचानक इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो अरसलान वहीं खड़ा था। इसकी आंखों में अब वो पहले जैसी सख्ती नहीं थी। तुम्हें क्या लगा था जुनैरा कि मैं तुम्हें इस औरत के सामने अकेला छोड़ दूंगा? अरसलान की आवाज धीमी मगर पुरअसर थी। जुनैरा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मुझे लगा था कि आप सच्चाई सामने आने पर मुआहदा खत्म कर देंगे। अरसलान 2 कदम चलकर इसके करीब आया और रेलिंग पर हाथ रखते हुए दूर अफक को देखने लगा। सच्चाई तो ये कि जुनैरा, तुम्हारी खुददारी ने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हर औरत मेरी माँ जैसी नहीं होती। तुमने अयान के लिए जो लड़ाई लड़ी है, इसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बना दी है जिसका इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहते हुए अरसलान ने पहली बार जुनैरा की तरफ नरमी से देखा, जिसे वो अपने दिल के बंद दरवाजे इसके लिए खोल रहा हो। जुनैरा का दिल जोर से धड़कने लगा। इसे एहसास हुआ कि नफरत और मुआहदे की बर्फ अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी और इनके दरमियान एक अनजाना सा रिश्ता जन्म ले रहा है, जो शायद कागजी निकाह से कई ज्यादा मजबूत था। अरसलान ने इसके सर पर अपना हाथ रखा और कुछ कहे बगैर वहां से चला गया, मगर इस लम्स ने जुनैरा को वो सुकून दे दिया जिसकी इसे बरसों से तलाश थी। अगले चंद रोज शाहवेला में एक अजीब सी खुशगवार और तब्दीली लेकर आए। अरसलान का रवैया पहले जैसा तल्ख नहीं रहा था, बल्कि वो अब अक्सर शाम को जल्दी घर आने लगा था ताकि अयान के साथ कुछ वक्त गुजार सके। एक शाम जब जुनैरा लाउंज में बैठी अयान को होमवर्क करवा रही थी, अरसलान दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ और इनके पास सोफे पर बैठ गया। अयान ने खुशी से अपनी ड्राइंग बुक इसे दिखाई जिस पर इसने एक छोटा सा घर बनाया था। अरसलान ने मुस्कुराते हुए इसकी हौसला अफजाई की और फिर जुनैरा की तरफ देखकर कहा, मैंने अयान का दाखिला शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में करवा दिया है। कल से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। जुनैरा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि अरसलान इनकी जिंदगी को इस कदर सहल बना देगा।
इसी दौरान अरसलान ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमल की डिब्बी निकाली और इसे जुनैरा की तरफ बढ़ाते हुए निहायत धीमे लहजे में कहा, ये तुम्हारे लिए दादी जान चाहती थी कि मैं तुम्हें कुछ तोहफा दूं, मगर सच कहूं तो ये मेरी अपनी ख्वाहिश भी है। जुनैरा ने जब डिबिया खोली तो इसमें हीरे की एक नाजुक सी अंगूठी जगमगा रही थी। इसने अरसलान की तरफ देखा तो इसे इसकी आंखों में एक ऐसी चमक नजर आई जो किसी मुआहदे या मजबूरी की नहीं बल्कि सच्ची चाहत की अक्कासी थी। इस आज जुनैरा को महसूस हुआ कि इनके दरमियान मौजूद वो फर्जी दीवार अब मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुकी है और वो एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से मोहब्बत का राज है। रात की खामोशी में शावेला का बाग चांदनी की दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। जुनैरा सफेद रंग के सादा मगर पुरवकार सूट में मलबूस बालकनी के साथ लगी बेलों के पास खड़ी खुले आसमान को देख रही थी कि अचानक इसे अपने कंधों पर किसी की कुर्बत की तपिश महसूस हुई। वो मुड़ी तो सामने अरसलान को खड़ा पाया जिसकी नजरें आज से पहले कई ज्यादा गहरी और पुरकशिश थी। इतनी देर तक जागने का इरादा है? अरसलान ने धीमे लहजे में पूछा। इसकी आवाज की थरथराहट जुनैरा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गई। जुनैरा ने नजर झुकाकर अपनी उंगलियों को मरोड़ा। बस वो नींद नहीं आ रही थी। चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरसलान ने एक कदम मजीद करीब किया, यहाँ तक कि इनके दरमियान का फासला समट कर ना होने के बराबर रह गया। इसने निहायत नरमी से जुनैरा के चेहरे पर आती बालों की एक लट को कान के पीछे उड़सा। इसके पोरों का लम्ब जुनैरा के वजूद में बिजली की लहर दौड़ा गया। चांद से ज्यादा खूबसूरत तो वो है जो मेरे सामने खड़ा है। अरसलान ने पहली बार इसके नाम की बजाय इससे खास एहसास से पुकारा। जुनैरा, मैंने जिंदगी भर रिश्तों को बोझ समझा, मगर तुम्हारी सादगी और अयान के लिए तुम्हारी ममता ने मेरे दिल की बंजर जमीन पर मोहब्बत के फूल खिला दिए। इसे जुनैरा का हाथ अपने हाथ में लिया और इसे अपने दिल पर रखा जहां धड़कनें किसी बेकाबू शोर की तरह चल रही थी। क्या तुम इस कागजी मुआहदे को हमेशा के लिए एक सच्चे बंधन में बदल सकती हो? क्या तुम अरसलान शाह की जिंदगी की असल मालकिन बनना पसंद करोगी? जुनैरा ने भीगी आंखों के साथ सर उठाकर इसे देखा। इसे अरसलान की आंखों में अपना अक्स और ढेरों प्यार नजर आया। इसे लबों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट सजाते हुए आहिस्तगी से अपना सर इसके चौड़े कंधे पर टिका दिया, जो इसके हर सवाल का खामोश मगर मुकम्मल जवाब था। अरसलान ने इसे अपने हिसार में लेते हुए गोया वक्त को वहीं थाम लिया जहां कोई मुआयदा नहीं बल्कि से दो दिलों की धड़कनें एक साथ गूंज रही थी। अगली सुबह जब जुनैरा की आंख खुली तो इसे पूरे कमरे में गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। बेड के साइड टेबल पर अरसलान की तरफ से एक छोटा सा कार्ड रखा था जिस पर लिखा था, तैयार हो जाओ, आज की शाम तुम्हारे नाम है। जुनैरा भी इस सरप्राइज के बारे में सोच रही थी कि दादी जान कमरे में दाखिल हुई। इनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस काम वाला सुर्ख जोड़ा था। ये अरसलान ने तुम्हारे लिए भेजा है। वो चाहता है कि तुम आज किसी शहजादी से कम न लगो। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। जुनैरा का दिल जोश और तजस्सुस से भर गया। शाम को जब वो तैयार होकर नीचे आए तो अरसलान इसे देखता रह गया। इसने जुनैरा का हाथ थामा और इसे गाड़ी तक ले गया, मगर हैरत की बात यह थी कि वो शहर की तरफ जाने के बजाय वीरान मगर पुरसकून पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के सामने रुकी जो रोशनियों से जगमगा रहा था। वहां कोई तीसरा बंदा मौजूद नहीं था, सिर्फ खामोशी और सुकून। अरसलान इसे एक ऐसे हॉल में ले गया जहां फर्श पर शीशे लगे थे और इनके नीचे पानी बह रहा था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। हॉल के बीचों बीच एक छोटी सी मेज सजी थी जहां इनकी पसंदीदा डिशेस मौजूद थी। ये सब किस लिए? जुनैरा ने हैरत से पूछा। अरसलान ने इसके सामने घुटनों के बल बैठकर एक छोटी सी चाबी इसकी तरफ बढ़ाई। ये इस घर की चाबी है जो मैंने तुम्हारे और अयान के नाम कर दिया। ये शाह विला नहीं है, ये जुनैरा मंजिल है जहां तुम जब चाहो अपनी मर्जी से रह सकती हो, जहां कोई मुआयदा तुम्हें कैद नहीं करेगा। मैं तुम्हें वो आजादी देना चाहता हूँ जो तुमने अयान के लिए कुर्बान कर दी। जुनैरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अरसलान ने इसे सिर्फ अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी थी बल्कि इसे इसका खोया हुआ मान और तहफ्फुज भी वापस लौटा दिया था। फिसला में बाहर आसमान पर शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई जिसने इनके इस नए सफर का जश्न मनाया। आतिशबाजी के रंग जब जुनैरा की आंखों में अक्स बनकर झिलमिला रहे थे तो अरसलान ने इसे आहिस्तगी से बालकनी की तरफ ले जाने का इशारा किया। वहां से दूर नीचे शहर की रोशनियां किसी कहकशां की तरह फैली हुई थी। जुनैरा, मैंने तुम्हें ये घर और ये खुशियां दी, लेकिन एक चीज अभी भी अधूरी है। अरसलान ने इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। इसके लहजे में अब एक ऐसी संजीदगी थी जो जुनैरा को चौंका गई। इसने अपनी जेब से एक फोल्ड किया हुआ कागज निकाला। ये वही मुआहदा था जिस पर इन दोनों ने चंद माह पहले दस्तखत किए थे। अरसलान ने जुनैरा की आंखों में देखते हुए इस कागज के पुर्जे पुर्जे कर दिए और इन्हें हवा में उछाल दिया। आज से हम किसी मुआहदे के पाबंद नहीं है। अब तुम यहाँ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें कोई मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा हक है। अभी वो इस जज्बाती लम्हे में खोए थे कि अचानक अरसलान के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था।
ارسلان نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل دیے۔ کیا تم واپس آ گئی ہو؟ لیکن کیسے؟ ارسلان کے لہجے میں حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ زنیرہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے فون بند کر دیا اور ایک گہرا سانس لے کر زنیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زنیرہ، وہ عورت واپس آ گئی جس نے میری زندگی کو ایک تلخ یاد بنا دیا تھا، میری ماں۔ وہ شاویلا پہنچ چکی اور دادی جان سے ملنے کی ضد کرے گی۔ یہ خبر زنیرہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی جس عورت کی وجہ سے ارسلان نے عورتوں سے نفرت کرنا سیکھی تھی۔ اس کی واپسی ان نئی نئی پنپتی ہوئی محبت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں میں وہی پرانا کرب لوٹ آیا تھا اور زنیرہ جانتی تھی کہ اب اسے ارسلان کا سہارا بننا ہوگا تاکہ وہ اپنے ماضی کے زخموں سے لڑ سکے۔ ہمیں بھی گھر واپس جانا ہوگا، ارسلان نے کہا، اور اس پرسکون رات کا جادو پل بھر میں ایک نئی فکر میں بدل گیا۔ ایک نیا محاذ کھل چکا تھا جہاں اب زنیرہ کو نہ صرف اپنی بلکہ ارسلان کی بکھری ہوئی یادوں کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ واپسی کا سفر انتہائی بوجھل اور خاموشی میں گزرا، جہاں ارسلان کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر اس کے اندرونی تناؤ کی گواہی دے رہی تھی۔ جیسے وہ شاویلا پہنچے، لاؤنج کا منظر کسی طوفان کے بعد کی خاموشی کا پتہ دے رہا تھا، جہاں دادی جان صوفے پر ساکت بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے ایک نہایت پروقار مگر مغرور نظر آنے والی خاتون موجود تھیں، جن کے چہرے پر وقت کی لکیروں کے باوجود وہی پرانی بے نیازی قائم تھی۔ ارسلان کو دیکھتے ان کے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ آئی، مگر ارسلان کے وجود سے اٹھنے والی نفرت کی لہریں پورے کمرے میں محسوس کی جا سکتی تھیں۔ زنیرہ نے محسوس کیا کہ ارسلان کے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ارسلان کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اس کٹھن گھڑی میں تنہا نہیں ہے۔ اس خاتون نے زنیرہ کو ایک طائرانہ نظر سے دیکھا اور ارسلان سے مخاطب ہوئی، تو یہ وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کو اتنا بدل دیا کہ وہ اپنی ماں کو بھی بھول گیا۔ ارسلان نے ایک سرد اور کٹیلی آواز میں جواب دیا، جس ماں نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ اسے پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ وہ بیٹا اب کس کا سہارا لے کر کھڑا ہے۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ دادی جان کی سسکیاں سنائی دینے لگیں، جبکہ زنیرہ کو احساس ہوا کہ یہ عورت سے واپسی کا ارادہ لے کر نہیں آئی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا راز یا مقصد چھپا ہے جو ان کی ہستی ہوئی زندگی کو دوبارہ بکھیر سکتا ہے۔ اس رات شاویلا کی دیواروں نے ایک ایسے ٹکراؤ کا مشاہدہ کیا جس نے ماضی کی دفن شدہ زخموں کو دوبارہ ہرا کر دیا تھا، اور زنیرہ بھی اس جنگ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جہاں اسے اپنے شوہر کے بکھرے ہوئے مان کو سمیٹنا تھا۔ ارسلان کی ماں بیگم ثروت نے ایک فاتحانہ انداز میں صوفے پر ٹیک لگائی اور زنیرہ کی طرف دیکھ کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم شاید نہیں جانتی کہ ارسلان کی زندگی میں عورتوں کی حیثیت کیا رہی ہے۔ یہ جس قدر تیزی سے رشتہ جوڑتا ہے، اتنی بے رحمی سے توڑنا بھی جانتا ہے۔ ارسلان نے غصے سے آگے بڑھنا چاہا، مگر زنیرہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود بیگم ثروت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیگم ثروت، رشتوں کی قدر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو انہیں نبھانا جانتے ہوں، وہ چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں صرف اپنی انا نظر آتی ہے۔ زنیرہ کا لہجہ نہایت پرسکون مگر پر اعتماد تھا۔ ارسلان اب وہ تنہا بچہ نہیں ہے جسے آپ کے بے رخی توڑ سکے، اب اس کے پاس ایک گھر ہے اور وہ لوگ ہیں جو اسے بن مانگے محبت کرتے ہیں۔ بیگم ثروت کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، انہیں امید نہیں تھی کہ یہ سادہ سی نظر آنے والی لڑکی ان کے سامنے اس طرح ڈٹ جائے گی۔ اسی دوران ایان نیند سے بوجھل آنکھیں ملتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا اور ارسلان کو دیکھ کر پاپا کہہ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یہ لفظ سنتے بیگم ثروت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے ایان کو غور سے دیکھا اور پھر ایک زوردار کہکا لگایا، پاپا! تو ارسلان اب ایک لمحے ایسے بچے کا باپ بن گئے جس کا اس سے خون کا کوئی تعلق نہیں۔ ارسلان شاہ، کہ کیا تمہارا معیار اتنا گر گیا ہے کہ تم نے ایک بیوہ اور اس کے بچے کو شاویلا کا وارث بنا دیا؟ یہ انکشاف دادی جان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا، کیونکہ انہیں اب تک حقیقت کا علم نہیں تھا۔ کمرے میں چھائی اس اچانک سناٹے نے زنیرہ کے دل کو ڈبو دیا۔ اسے لگا کہ جو چھت اس نے اتنی مشکل سے حاصل کی تھی وہ ایک بار پھر اس کے سر سے چھین لی جائے گی۔ مگر ارسلان نے ایان کو گود میں اٹھایا اور بیگم ثروت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خون کا رشتہ وہ نہیں ہوتا جو جنم دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو وقت بڑھنے پر ساتھ کھڑا ہو، اور ایان میرا بیٹا ہے کیونکہ میں نے اسے چنا ہے۔ ارسلان کے اس دو ٹوک جواب نے بیگم ثروت کے غرور کو خاک میں ملا دیا، مگر ان کی آنکھوں میں چھپا شر اب ایک نئے وار کی تیاری کر رہا تھا۔ بیگم ثروت کی واپسی نے شاویلا کے در و دیوار پر بے یقینی کے سائے گہرے کر دیے تھے، لیکن ارسلان کے دو ٹوک جواب نے زنیرہ کے گرتے ہوئے حوصلوں کو ایک نئی زندگی دے دی۔ دادی جان جو اب تک صدمے کی کیفیت میں تھی، انہوں نے لڑزتے قدموں سے آگے بڑھ کر ایان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیگم ثروت کی طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی سے کہا، ثروت، جو ممتا تم نے برسوں پہلے نیلام کر دی تھی، اس کا واسطہ دے کر آج تم اس گھر کے سکون پر سوداگری نہیں کر سکتی۔ ارسلان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔
बेगम सरवत ने अपनी सुबकी महसूस करते हुए वहां से उठना बेहतर समझा, मगर जाते जाते इनकी नजरें जुनैरा पर जमी थी, जैसे वैसे जता रही हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगले चंद दिन शाविला में एक अजीब सी कश्मकश में गुजरे। अरसलान अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगा था, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को जुनैरा से छुपाने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब जुनैरा इसके लिए चाय लेकर कमरे में आई तो इसने अरसलान को बालकनी में सिगरेट के धुएं में गुम पाया। जुनैरा ने खामोशी से चाय की प्याली मेज पर रखी और इसके करीब जाकर खड़ी हो गई। आप क्यों खुद को इस माजी की सजा दे रहे हैं जो अब आपका है ही नहीं? सुनहरा की आवाज में गुली हमदर्दी ने अरसलान के दिफाई हिसार को तोड़ दिया। इसने सिगरेट बुझाई और जुनैरा का हाथ थामकर इसे अपने करीब कर लिया। मुझे डर है जुनैरा, वो औरत जब भी आती है कुछ न कुछ छीन कर ले जाती है, और इस बार मेरे पास खोने के लिए तुम और अयान हो। अरसलान का लहजा इतना शिकस्ता था कि जुनैरा का दिल भर आया। इसने अरसलान के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और इसे यकीन दिलाया कि अब कोई भी तूफान इन्हें अलग नहीं कर सकेगा, क्योंकि इनकी बुनियादें अब किसी मुआहदे पर नहीं बल्कि सच्ची वाबस्तगी पर कायम है। इसी लम्हे अरसलान ने जुनैरा की पेशानी पर प्यार दिया, जो इस बात का ऐलान था कि वो अब हर कीमत पर अपनी छोटी सी दुनिया की हिफाजत करेगा, चाहे से अपनी सगी माँ से ही क्यों न लड़ना पड़े। बेगम सरवत की तमाम तर साजिशें इस वक्त खाक में मिल गईं जब अरसलान ने कानूनी तौर पर अयान को अपना बेटा तस्लीम करने के कागजात दादी जान के सामने पेश कर दिए। शाविला में अब किसी मुआहदे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी, क्योंकि अरसलान और जुनैरा के दिलों के दरमियान बरसों से जमी बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघल चुकी थी। बेगम सरवत अपनी नाकामी और शर्मिंदगी का बोझ लिए हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई, और इनके जाने के बाद घर की फिजा एक बार फिर पुरसकून हो गई। एक खूबसूरत शाम जब बाग के फूल अपनी पूरी आबोताब से महक रहे थे, अरसलान और जुनैरा अयान का हाथ थामे चहलकदमी कर रहे थे। अरसलान ने रुककर जुनैरा की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर अब वो पुराना खौफ नहीं बल्कि एक अब्दी इत्मीनान था, और इसका हाथ थामकर धीमे लहजे में इतराफ किया कि जिंदगी का असल हुस्न किसी आलिशान इमारत में नहीं बल्कि इस भरोसे में जो दो इंसान एक दूसरे पर करते हैं। जुनैरा ने मुस्कुराते हुए अयान को गले से लगाया और उसे महसूस हुआ कि इसका बरसों का सफर जो तन्हाई और बेघरी से शुरू हुआ था, अब अरसलान की सूरत में एक ऐसी महफूज पनाहगाह पर आकर खत्म हुआ जहां से मोहब्बत, इज्जत और तहफ्फुज का राज है। यूं शाविला को वो कागजी निकाह एक ऐसी हकीकी और लाजवाल दास्तान मोहब्बत में बदल गया, जिसकी गवाही अब वहां की हर दीवार खुशी के आंसुओं से दे रही थी।